بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے عاشورہ کا دن سنت اور بدعت کے درمیان، لہٰذا اس خطبے کو ترجمے کو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور جو حق ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو بدعت ہے اسے چھوڑنا چاہیے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما، کہ میری مثال اور اللہ رب العالمین نے جو شریعت مجھے دے کر کے بھیجی اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، لہٰذا نجات پاؤ۔ تو ایک قوم نے اس کی اطاعت کی اور وہ راتوں رات نکل گئے اور مہلت کے اندر انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ دوسری قوم نے اس کو جھٹلایا اور اس کی بات کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ صبح تک یہ رہے اور لشکر نے آ کر کے اس پر حملہ کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال اس شخص کی ہے جو میری اطاعت کرتا ہے اور جو شریعت مجھے دے کر کے بھیجی گئی ہے اس کی اتباع کرتا ہے، اور وہ شخص جو میری نافرمانی کرتا ہے اور اس شریعت کو جھٹلاتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے بہت اہم چیز بیان کر رہی ہے کہ نجات کا جو سبب ہے حقیقی معنوں کے اندر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ٹھکرانا یہ ہلاکت و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے کہ کہیں ان کو فتنہ نہ لاحق ہو جائے یا دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ بھائیوں، سب سے بہتر چیز اور تمام بھلائیاں اس کے اندر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کو کہا اس کو ہم کریں، اور سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی اسی کے اندر ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرائیں۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پیغام دے کر کے بھیجے گئے تھے اس کو پوری طور پر اپنے امت تک پہنچایا، اور اس پہنچانے کے اوپر اپنے صحابہ اکرام کو گواہ بنایا، امت کو گواہ بنایا، اور خود اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے کہا، اللہم فاشہد، اے اللہ اس بات پر تو بھی گواہ رہنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، البتہ تحقیق کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا تمہارے میں سے جس کے اوپر تمہاری پریشانیاں بہت گراں گزرتی ہیں اور وہ بہت زیادہ حریص ہے مومنوں کے اوپر بھلائی کے تعلق سے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت سے منہ مت موڑو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز ہے کہ جب کسی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو وہ دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو اس محبت کے اندر وہ جھوٹا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اقوال اور اعمال تمام کے تمام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس آیت سے ان کو آزمائش میں ڈالا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا یہ سب سے بدترین عمل ہے
بہت ہی زیادہ خطرناک عمل ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ہدایت کو چھوڑ کر کے اپنے خواہشات کی پیروی کرے، اور بے شک اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا سے بڑا عمل ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ کسی نے کوئی بھی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل قابل تردید ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ بھائیو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت جو ہے وہ عام گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ گنہگار آدمی سوچتا ہے کہ میں گناہ کے اوپر ہوں اور میں توبہ کروں گا، اور اللہ رب العالمین اس کو توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، لیکن بدعتی سوچتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اس کی بنا پر مرتے دم تک توبہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ بدعت جو ہے وہ عام گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی بنا پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملے وہ بہتر ہے کہ کوئی آدمی بدعت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور بدعت اور بدعتیوں کے راستوں سے بچو، اور خاص طور پر عاشورہ کے دن کے تعلق سے دو قومیں گمراہ ہو گئی، اور دونوں قومیں کون ہیں؟ پہلی قوم وہ ہے کہ جو عاشورہ کے دن کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اس کے اندر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اس کے اندر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور اچھے سے اچھے کھانے کھلاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی مشابہت ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر والے عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھتے تھے اور اپنی عورتوں کو نئے کپڑے پہناتے تھے اور زیور پہناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے اندر صرف روزہ رکھو۔ لہٰذا جو لوگ اس دن خوشی مناتے ہیں وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے عاشورہ کے دن کو غم، حزن اور ملال کا دن منا رکھا ہے، اپنے سینوں پر مارتے ہیں اور خون بہاتے ہیں اور عقل مندوں کو ہنسواتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے شرک کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف پکارتے ہیں، ان کے لیے ذبح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز بھی مانتے ہیں، اور ایسی صفات ان کے لیے لگاتے ہیں جو خاص ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل سنہ والجماع جو قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہیں ان کی صحیح رہنمائی کی، اور وہ رہنمائی کیا ہے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا۔ اسی بنا پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غير الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی رمضان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور عاشورہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے اور اس کی تیاری کرتے ہوئے دوسرے روزوں کے مقابل میں نہیں دیکھا، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی بنا پر اللہ رب العالمین ایک سال کے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ سے پہلے یعنی 9 محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے اور فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر اللہ رب العالمین نے آئندہ سال مجھے زندہ رکھا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عاشورہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین بدعات و خرافات سے ہمیں بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔